دیٹ از ہاؤ یو ٹرین یور جونیئرس. ڈیسیجنس کے بارے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ آپ نے ٹائملی ڈیسیجن نہیں لیے ہیں، آن ٹائم نہیں لیا ڈیسیجن، تو وقت ہاتھ سے نکل جاتا. آپ ان کو حوصلہ دیتے ہیں، کانفیڈنس دیتے ہیں کہ وہ بات کریں. یہ اس وقت ہوگا جب آپ نے جونیئر موسٹ آدمی کو بھی آپ انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے. وہ فیل کرتا ہے میں بڑا امپورٹنٹ ہوں، کہ یہ نہ ہو کہ پہلے سینئرز بولیں اور وہ ان کی رائے کے نیچے دب جائے. اس کے اندر پھر رائے دینے کا جذبہ کبھی بھی نہیں بیدار ہوگا، نہ حوصلہ پیدا ہوگا. یہ جو ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ 65 پہ اب رکھی گئی ہے. پہلے یہ 55 پہ ہوتی تھی، پھر اس کا بار تھوڑا سا ریز کیا، 58 ہو گئی، پھر 60 ہو گئی، اب 65 کر دی. ہمارے یہاں ایک عجیب و غریب ہزاروں میں سلسلہ ہوتا ہے کہ ہم کہنے کو تو میٹنگ ہولڈ کرتے ہیں جی، لیکن در حقیقت وہ میٹنگ نہیں ہوتی. وہ ایک طرح سے سرمن سیشن ہوتا ہے. بلکہ وہ تقریر ہوتی ہے، جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ہاں، بول رہا ہوتا ہے، باقی کسی کو تو اجازت وہ نہیں اپنا ہوتی. سرمن ڈیلیور کرتا ہے اور میٹنگ ختم ہو جاتی ہے. جی. یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. اس سے بچنے کا ایک بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ ایک پرابلم آپ ٹاس کر دیں، لوگوں کے سامنے پلیس کر دیں، اور جو سب میں اس میٹنگ کے اندر بیٹھا ہوا جونیئر ترین آدمی ہے، اسٹارٹ ود ہم، اوکے. کہ اس معاملے کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے اس میں. اس کی گفتگو کے جو سائلنٹ پوائنٹ ہیں، جی. وہ جو منٹس آف دی میٹنگ کے لیے نوٹس لے رہا ہے، جی. وہ اس میں سے سائلنٹ پوائنٹس نوٹ کرتا جاتا. پھر اسی طرح آپ اوپر آتے رہتے ہیں حتیٰ کہ آپ اپنے نمبر 2 پہ چلے جاتے ہیں. وہ جب سارے اپنے خیالات کا اظہار کر دیتے ہیں تو پھر آپ اپنا بولتے ہیں. لیکن اگر سمجھدار ہے جو چیئر کر رہا ہے اس میٹنگ کو، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ اس کے بارے میں میرے ویوز یہ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آئی ایم ون آف یو، آپ کو برابر کا ہوں، تو جیسے آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا، میں بھی اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں، تاکہ وہ امپوزنگ نہ ہو جائے. شاہ صاحب، یہ بڑی کتابی بات لگ رہی ہے مجھے آپ کی، کہ آپ سب سے جونیئر سے پوچھیں. جونیئر تو بیچارہ ساری زندگی سنتا ہے، وہ تو اس کی تو کبھی زندگی میں باری نہیں آتی، بلکہ جو اوپر والے سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر کے لوگ ہوتے ہیں ان کی بڑی مشکل سے باری آتی ہے. آپ نے تو سائیکل ہی پورا گھما دیا ہے. جہاں جہاں اس کو پریکٹس کیا جاتا ہے جی. وہاں بڑی لائیولی مینجمنٹ ہوتی، بڑا لائیولی اسٹاف ملے گا آپ کو. اس کے اندر کانفیڈنس بھی ہوگا اسٹاف میں. جو بات وہ درست سمجھتا ہے اس کا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ اظہار کرے گا لوگوں کے درمیان بیٹھ کے. دیٹ از ہاؤ یو ٹرین یور جونیئرس. آپ ان کو حوصلہ دیتے ہیں، کانفیڈنس دیتے ہیں کہ وہ بات کریں. یہ اس وقت ہوگا جب آپ نے جونیئر موسٹ آدمی کو بھی آپ انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے. وہ فیل کرتا ہے میں بڑا امپورٹنٹ ہوں، کیونکہ سب سے پہلے مجھ سے پوچھا گیا ہے. در حقیقت آپ چاہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ پہلے سینئرز بولیں اور وہ ان کی رائے کے نیچے دب جائے. جی. جی. اس کے اندر پھر رائے دینے کا جذبہ کبھی بھی نہیں بیدار ہوگا، نہ حوصلہ پیدا ہوگا. اس لیے سب سے پہلے جونیئر کو، یہ کتابی بات نہیں ہے، یہ پریکٹس کیا جاتا ہے. اچھا. پھر بہت کم اداروں میں ہی ہوگا، پھر بہت کم اداروں میں ہوگا پھر یہ. جہاں ماڈرن مینجمنٹ ٹیکنیکس استعمال ہو رہی ہیں جی. وہاں پہ یہ ہوتا ہے. آپ دوسروں کو، جونیئرس کو فورس کرتے ہیں کہ وہ ڈیسیجن میکنگ کے اندر پارٹیسپیٹ کریں. شروع میں آپ فورس کرتے ہیں، پھر ان کو اپنا شوق پیدا ہوتا ہے اور وہ کانفیڈنس ان کے اندر آ جاتا ہے کہ وہ ہر معاملے پہ اپنی رائے بڑی بے باکی سے، ان کو کانفیڈنس ہے.
دو چیزوں کا کانفیڈینس پیدا کر دیجیے جی کہ اس میٹنگ روم میں ہم جتنے بیٹھے ہیں ایز لانگ ایز وی آر ان دیٹ کانفرنس روم جی جی ہم ایکول اسٹیٹس کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے نہ ہم میں کوئی پیون ہے نہ ہم میں کوئی چیف ایگزیکٹو ہے. ٹھیک یہ ان کو ایک کانفیڈینس دے دیں کہ اس کانفرنس روم کے اندر ہم سب ایکول ہیں. سمجھدار جو ٹاپ مین ہے وہ اپنے جونیئرس کو یہ سکھا دیتا ہے کہ اس کانفرنس روم کے اندر قطعی طور پہ ہم برابر ہیں, کوئی چھوٹا بڑا نہیں, آپ رائے دیجیے اپنی. دوسری چیز ایک جو کانفیڈینس آپ دیتے ہیں وہ زبان سے نہیں ہوگا, وہ آپ کے جو آپ پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے. وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم یہاں پہ بولیں گے ہم میں سے کوئی آدمی اس کو دل پر نہیں لے گا. اٹ از آل ایکڈیمک, ڈسکشن کا حصہ ہے, وہ یہیں ختم ہو جائے گی بات, ہم اسے کیری نہیں کریں گے اپنے ساتھ. تو جب تک آپ پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ نہیں کریں گے کوئی اس کو اعتبار نہیں کرے گا اس بات کا. اچھا صاحب, دو سی اوز ہیں, جیسے ایک جو ینگ سی اوز ہیں اور ایک ذرا جو جن کا وقت زیادہ ہو گیا, جن کا تجربہ زیادہ, دیکھنے میں یہ آیا ہے جو ینگ سی اوز ہیں ان کی ڈیسیژن میکنگ فاسٹ ہے. انہوں نے کوئی بندہ ہائر کرنا ہے وہ فوراً سے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, یا ان کے سامنے کوئی آئیڈیا آتا ہے وہ فوراً سے ان کو ڈیسیژن لیتے ہیں اور وہ فوراً سے موٹیویٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں جی کرو. اچھا اس کے بعد جو تجربہ کار ہیں وہ ذرا وقت لیتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ آپ نے کیسا کرنا ہے, ایک دفعہ دوبارہ ملاقات کرواتے ہیں, 3-4 لوگوں سے پھر ملاقات کرتے ہیں. اچھا جو پہلے والی کیٹیگری ہے جو سپیڈ سے ڈیسیژن لیتے ہیں ان کو اپنے ڈیسیژن ریورٹ بھی اتنی سپیڈ سے کرنے پڑتے ہیں, جس کی وجہ سے آرگنائزیشن میں انریسٹ پیدا ہوتا ہے. ایک آپ نے بندہ ہائر کر لیا فٹافٹ, اس نے پریزنٹیشن دی, آپ بڑا موٹیویٹ ہو گئے, فٹافٹ آپ نے ہائر کر لیا اس کو. اچھا پھر 1-1.5 ماہ کے بعد پتہ چلا یار یہ تو ڈلیور ہی نہیں کر رہا, تو اس کو پھر وہ ٹرمینیٹ کرتے ہیں. تو یہ اب سارا سینیریو جو ہے اس کا صحیح طریقہ کار کیا ہے کہ کتنا کون سا ڈیسیژن جو ہے وہ سپیڈ سے لینا چاہیے اور کون سا ڈیسیژن جو ہے وہ بڑا دیکھ بھال کے لینا چاہیے. دیکھیے یہ جو آپ نے ایک لائن ڈرا کی, جو ینگر جنریشن ہے چیف ایگزیکٹوز کی اور ایک اولڈ ٹائمرز, اس کے اندر دو فیکٹرز ہیں. جو ینگسٹر ہے اس کی انرجیز کا لیول بڑا ہائی ہے, مینٹل انرجیز بھی بہت ہیں اس کی زیادہ ہے, وہ کیلکولیٹڈ رسک لینے میں بلیو کرتا ہے. ٹھیک, تو وہ ڈیسیشن ریلیٹیولی جلدی لے لے گا دوسروں کی نسبت. لیکن اس کے اس ڈیسیشن میکنگ میں جو فاسٹ ڈیسیشن میکنگ ہے اس میں اور ہیسٹی ڈیسیشن میں بڑا فرق ہے. جس کو آپ ریفر کر رہے ہیں دوز آر ہیسٹی ڈیسیشنس, جلد بازی میں بغیر کوئی سوچے سمجھے, بغیر کچھ کنسیڈر کیا اس نے اگر فیصلہ کر لیا تو اٹ از باؤنڈ ٹو ٹرن اور اے پور ڈیسیژن. لیکن اگر اس نے سوچ سمجھ کے لیکن ایٹ اے اسپیڈ جو کچھ اسے پڑھا ہے, جو اس کا تجربہ ہو گیا ہے, جو اس کے پاس کامن سینس ہے, ان سب کو اپلائی کرنے کے بعد اس نے ایک کوئک ڈیسیژن لے لیا, وہ انرجیٹک ہے بندہ. اولڈ ٹائمر جن کو آپ کہہ رہے ہیں وہ ریٹائرمنٹ پہ ان کے تھوڑا عرصہ پڑا ہے, ایج گزرنے کے ساتھ ساتھ بندے میں رسک ٹیکنگ کیپیسٹی بڑی ریڈیوس ہو جاتی ہے. وہ کیلکولیٹڈ رسک لینے میں بھی ہچکچاتا ہے, مینٹل انرجیز کا لیول تھوڑا ڈراپ کر گیا ہوتا ہے. تو یہ فیکٹر مل کے اس کو 2-2, 3-3, 4-4 بار ایک ہی چیز کو, آپ کبھی ان لوگوں کو دیکھیں کہ لیٹر ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں, جی لیٹر آئے گا ٹائپ ہو کے سگنیچرز کے لیے, فائنل ڈرافٹ ہے وہ, اس کے اندر پھر غلطیاں نکالیں گے, واپس کر دیں گے کہ اس کو ری ٹائپ کر لو. جی پھر آئے گا, پھر اس کے اندر کہیں غلطی نکال لیں گے. تو ایک لیٹر کو 3-3, 4-4 بار ٹائپ کرتے ہیں, ایک میمو ہے اس کو 3-3, 4-4 بار ٹائپ کریں گے. وہ ان کا ایج فیکٹر ہے. اسی لیے
یہ جو ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ 65 پہ اب رکھی گئی ہے. پہلے یہ 55 پہ ہوتی تھی. پھر اس کا بار تھوڑا سا ریز کیا, 58 ہو گئی, پھر 60 ہو گئی, اب 65 کر دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگوں کی ہیلتھ بہتر ہوئی ہے, ہیلتھ کانشیس ہوئے ہیں لوگ, اب وہ 65 کی ایج تک کام کے رہ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں اس ایج تک پہنچتے پہنچتے اتنا محتاط ہو گیا ہوتا بندہ کہ ڈیسیژنز لیٹ ہوتے ہیں. اور ڈیسیژنز کے بارے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ آپ نے ٹائملی ڈیسیژن نہیں لیے ہیں, آن ٹائم نہیں لیا ڈیسیژن, تو وقت ہاتھ سے نکل جاتا. وہ پھر الٹا وہ اپرچونیٹیز مس ہو گئی ہوتی ہیں ہماری.